اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا فراخ حوصلہ اور سخی تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کے لیے وہ ایسے ابر کرم کی حیثیت رکھتا تھا جس سے سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے درہم و دینار کی بارش برستی تھی اور یہ ناممکن تھا کہ کوئی حاجت مند اس کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود اس میں یہ عیب تھا کہ حاتم طائی سے حسد کرتا تھا۔ اسے یہ پسند نہ تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت کا نام لے۔ وہ کہتا تھا کہ حاتم طائی جیسا مفلس آدمی کیا سخاوت کر سکتا ہے جس کے پاس نہ ملک ہے نہ خزانہ۔ ایک دفعہ اس نے شاہی جشن منایا اور اس موقع پر مخلوق خدا کے منہ سیم و زر سے بھر دیے۔ اتفاق سے دربار میں کسی شخص کے منہ سے حاتم طائی کی تعریف نکل گئی۔ بادشاہ کا خون کھول اٹھا اور اس نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ رہے گا لوگ میری داد و دش کا ذکر نہیں کریں گے اور میرا نام دنیا میں روشن نہ ہو سکے گا۔ اس نے ایک شخص کو خلوت میں بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ حاتم کا سر کاٹ لاؤ، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس شخص نے اس کام کی حامی بھر لی اور قبیلے طئی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو راستے میں خوش خلق جوان سے ملاقات ہوئی۔ جو جوان نہایت محبت و احترام کے ساتھ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور ایسے خلوص سے اس کی خاطر مدارت کی کہ وہ شاہی دعوتوں کے مزے بھول گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے جوان کا شکر ادا کیا اور رخصت کی اجازت طلب کی۔ جوان نے بڑی لجاجت سے اصرار کیا کہ چند روز میرے غریب خانے میں قیام فرمائیے اور مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ مہمان نے کہا کہ یوں تو مجھے یہاں چند روز ٹھہرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں ایک ضروری کام کے لیے نکلا ہوں، اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے میرا یہاں سے چل دینا بہتر ہے۔ جوان نے کہا ایسا بھی کیا کام ہے؟ اگر تم میرے خلوص پر اعتماد کرو اور یہ کام مجھے بتا دو تو شاید میں بھی تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مہمان نے کہا کہ میں یہ راز تمہیں اس شرط پر بتاتا ہوں کہ تم اس کو کسی صورت میں فاش نہیں کرو گے۔ تم ایک بہادر آدمی ہو اور بہادر پردہ پوش ہوتے ہیں۔ سنو، میں یہاں حاتم طائی کو قتل کرنے آیا ہوں۔ اس کا سر شاہ یمن کے مانگا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے حاتم کی تلاش میں ہوں۔ اگر اس کی قیام گاہ تک میری رہنمائی کرو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر جوان ہنس پڑا اور کہا حاتم تو میں ہی ہوں، یہ سر حاضر ہے، اسے میرے تن سے کاٹ لو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دن چڑھ جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچائے یا میرے قبیلے کے لوگ تیری راہ میں حائل ہو جائے۔ حاتم کی بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ بے اختیار حاتم کے پاؤں پر گر پڑا۔ اس نے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ اگر میں تیرے جیسے جوان مرد کے جسم پر ایک پھول بھی ماروں تو میں مرد ہی نہیں ہوں بلکہ مردوں کی شریعت میں عورت ہوں۔ اس کے بعد اس نے فرد عقیدت و محبت سے حاتم کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور اسے بغل گیر ہو کر یمن کا راستہ لیا۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے غضبناک ہو کر پوچھا تو خالی ہاتھ کیوں آیا ہے؟ اس نے زمین بوس ہو کر سارا قصہ سنایا اور کہا کہ عالم پناہ، میں پختہ ارادے کے ساتھ حاتم طائی کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن حاتم کے احسان اور بلند ہمتی کی تلوار نے مجھے ذبح کر ڈالا۔ میں نے حاتم طائی کو جواں مرد اور صاحب عقل پایا ہے۔ اس کو میں نے مردانگی میں اپنے سے بڑھ کر دیکھا ہے۔ اس کی نوازشات کے بوجھ نے میری کمر دہری کر دی اور اس نے احسان اور بڑائی کی تلوار سے مجھے مار ڈالا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کے دل میں حاتم سے کی بجائے محبت پیدا ہو گئی اور حاتم کی عظمت کے اعتراف میں بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، اس کو حق ہے اگر لوگ گواہی دیں کہ حاتم فی الحقیقت ویسا ہی ہے جیسی اس کی شہرت ہے۔ نصیحت، احسان اور بلند ہمتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اور یہ کسی جواں مردوں کو ہی دی جاتی ہے۔